صل على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وأشرف الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہیں آیا جو باقی رہا، نہ ساغر رہا نہ ساقی رہا. نہیں آیا جو باقی رہا، نہ ساغر رہا نہ ساقی رہا. نہ پوچھو میری انتہا موت ہے، میں وہ مجرم ہوں جس کی سزا موت ہے. انسان کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں. انسان کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. خون کا گارا بنایا اینٹیں جس میں ہڈیاں. چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی پرزور آندھی جس دم آ ٹکرائے گی. موت کی پرزور آندھی جس دم آ ٹکرائے گی. یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور میری روحانی ماں اور بہنوں، رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے. یہ دنیا رب العالمین نے ہمیں آخرت کو سجانے اور سنوارنے کے لیے دی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو یہاں پہ بوئیں گے وہی وہاں پہ کاٹیں گے. جو اعمال خیر ہم یہاں کریں گے، ہمیں رب العالمین کے سامنے جب پیش ہونا ہے تو وہی اعمال ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. ہر گزرنے والا دن
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ہر روز جب سورج نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ آج کا دن میں تمہاری زندگی میں آ چکا ہوں، جو کرنا ہے آج کر لو، آج کے بعد میں پھر دوبارہ واپس نہیں آؤں گا۔ یعنی وہ دن جو آج زندگی سے نکل گیا یہ دوبارہ کبھی شامل نہیں ہو سکتا۔ الوقت من الذهب والفضہ، کہ وقت سونے اور چاندی کی ڈلیوں کی طرح ہے کہ اگر ہم نے اس کو قیمتی بنا لیا تو یہ سونا بن گیا، اور اگر ہم نے اس کو سنبھالا نہیں، اس میں کچھ خیر کے کام نہیں کیے تو یہ وقت ضائع ہو گیا، اور اگر وقت ضائع ہو گیا تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی ہلاک ہو گیا جس کا آج کا دن اس کے گزرے ہوئے کل سے اچھا نہیں گزرا۔ کل کا دن بھی ویسا، آج کا دن بھی ویسا، کوئی فرق نہیں آیا، زندگی کے نظام الاوقات میں تبدیلی نہیں آئی۔ کل سے آج کچھ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ نہیں کی، کوئی ذکر اذکار زیادہ نہیں کیا، کوئی نمازوں کی ترتیب اپنی اچھی طریقے سے نہیں بنائی۔ فرمایا ایسا آدمی ہلاک ہو گیا، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر بہتری لانے کا سوچا ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہماری زندگی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے پاس ایک بہت بڑا انعام ہے، اور ہم سے اس انعام کے بارے میں سوال بھی ہوگا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن انسان اس وقت تک اپنا قدم نہیں اٹھا پائے گا جب تک کہ اللہ رب العزت کے سوالوں کا جواب نہیں دے دیتا، اور ان میں سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، میں نے تجھے عمر دی تھی، تو نے اپنی عمر کے خوبصورت ایام کن کاموں کے اندر ضائع کر دی؟ اگر تو بنا لیا ان کاموں کو جس کام کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا تھا، اگر تو اس مقصد کو پہچان لیا، اللہ کی فرما برداری اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کر لیا، پھر تو یہ کامیابی والی زندگی ہے۔ اور اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو یہ سراسر ناکامی۔ کہتے ہیں نا کہ ایک قبرستان میں ایک صاحب کا جانا ہوا، وہ قبرستان میں جب گئے تو قبروں کے پاس سے گزر رہے ہیں، ایک قبر انہوں نے سنا کہ کچھ آواز محسوس ہو رہی ہے۔ اب قبر کے اندر سے آواز آ رہی ہے، وہ صاحب سن کر کان لگانے کے لیے کھڑے ہو گئے، غور کیا تو پتا چلا کہ اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ بے ساختہ زبان سے نکلا سبحان اللہ، جیسے آپ حضرات نے ابھی کہا، بے ساختہ زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ صاحب قبر نے اندر سے آواز دے کر کہا، او میرے بھائی، یہ ایک مرتبہ جو تو نے سبحان اللہ کہا ہے یہ مجھے دے دے، میں نے 40 قرآن پاک اس قبر کے اندر پڑھے ہیں، ان کا ثواب تو لے لے، ان کا ثواب تو لے لے۔ اس نے کہا کہ بھائی 40 قرآن کا ثواب ایک طرف، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ایک طرف، یہ کوئی اتنا بڑا جملہ تو نہیں جس کے بدلے میں مجھے تو 40 قرآن کا ثواب دے رہا ہے۔ اس نے کہا میرے بھائی، یہ انسان جب زمین پہ چلتا ہے اس کی اعمال کی قدر و قیمت ہے، ویلیو ہے، حیثیت ہے۔ جب یہ انسان 3 فٹ نیچے پہنچ جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے قرآن سے محبت تھی، میں نے رب العالمین سے یہ دعائیں کی تھی، مانگا تھا اللہ سے کہ یا اللہ مجھے قبر میں بھی مصروفیت قرآن پڑھنے کی عطا فرمانا۔ اللہ نے مجھے یہ مصروفیت تو دے دی، لیکن اب جو تو نے زمین پر کھڑے ہو کر سبحان اللہ ایک بار کہا ہے، میرے 40 قرآن پاک پڑھنے کا اتنا ثواب نہیں جتنا تیرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب۔ تو آج میں اور آپ سوچیں کہ ہم کتنی مرتبہ سبحان اللہ دن میں کہہ سکتے ہیں، میں اور آپ سوچیں کہ ہم کتنی مرتبہ الحمدللہ دن میں کہہ سکتے ہیں، میں اور آپ سوچیں ہم کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، ہم کتنی مرتبہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دن میں درود بھیج سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایک بار درود بھیجا، اللہ کی 10 رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہو گئیں، 10 گناہ ہمارے معاف ہو گئے، 10 درجے ہمارے بلند ہو گئے۔ ہمارے نبی کی شان تو پہلے ہی بڑی بلند ہے، ہمارے نبی کی شان میں، عظمت میں، بلندی میں فرق نہیں آیا، لیکن ہماری شان بڑھ گئی اپنے محبوب کی ذات پر درود بھیجنے کے ساتھ، اس لیے کہ ہم نے اپنے محبوب کی ذات اقدس پر درود بھیجا۔ اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ میرے محبوب کی ذات پر یہ درود بھیج رہے ہیں، میں اپنے محبوب کی ذات پر درود بھیجنے والوں کو مایوس اور نا امید نہیں کرتا۔ تو آج اپنے وقت کو قیمتی بنا سکتے ہیں۔ میرے محبوب نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، میرے صحابیوں کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی عمل کر سکتا ہے؟
اب آپ میں سے بہت سارے حضرات وہاں تشریف لے گئے ہوں گے، جنہوں نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی سے باہر نکلے سامنے احد پہاڑ نظر آتا ہے۔ اب یہ وہ پہاڑ ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، میں اس احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، اور صرف یہیں پہ بس نہیں، فرمایا یہ احد پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ انسان کتنا بدبخت ہے جو حضور کی ذات سے محبت نہیں کرتا۔ ایک پہاڑ بھی، پتھر بھی حضور سے محبت کر رہے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او میرے صحابیوں، کیا تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی عمل کر سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ احد پہاڑ اتنا بڑا، کون عمل کر سکتا ہے اس کے برابر؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابیوں پھر سن لو کان کھول کے، جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، اس کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ اجر رکھتا ہے۔ جس نے ایک مرتبہ الحمدللہ کہا، اس کا ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ اجر رکھتا ہے۔ جس نے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا، اس کا ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ اجر رکھتا ہے۔ جس نے ایک مرتبہ صرف اس جملے کو اپنی زبان سے بول دیا، اللہ رب العزت کے ہاں وہ عمل قبول ہو گیا، تو اس کا سارے کا سارا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام اپنا تخت لے کر، جس پہ 2 لاکھ کرسی لگا کرتی تھی، وہ اپنا تخت ہوا کے دوش پر لے کر اڑ رہے ہیں۔ اب اڑتے اڑتے کان میں آواز پڑی، آواز کان میں پڑی کہ ایک کسان کھیتی باڑی کرتے کرتے اپنی زبان سے کہہ رہا ہے سبحان اللہ ما اوتی آل داود، سبحان اللہ ما اوتی آل داود۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان کہ جس نے آل داود کو اتنی شان و شوکت عطا کی۔ اب یہ ہوا آپ کے حکم کے تابع تھی، ہوا نے یہ پیغام پہنچا دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں۔ آپ نے اپنا تخت فوراً زمین پر اتارا، بلایا اس کسان کو ادھر آؤ۔ اب وہ ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے، پریشان ہے کہ مجھ سے پتہ نہیں کون سی غلطی سرزد ہو گئی۔ بلایا، آپ نے اس کو بلا کر پوچھا بھائی تو نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگا حضرت میں نے کوئی غلط جملہ نہیں کہا، میں نے تو صرف اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کی تھی، میں نے تو اللہ کی شان کی بلندی بیان کی تھی، میں نے تو سبحان اللہ کہا تھا۔ حضرت فرمانے لگے کہ میرے بھائی میں نے تجھے اسی لیے بلایا ہے، اسی لیے بلایا ہے کہ میں آج تجھے بتانا یہ چاہتا تھا کہ میری یہ تاج و تخت، یہ سلطنت، یہ حکومت، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور یہ تیری زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ جو تو نے سبحان اللہ کہا ہے، اس کا اجر قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، اس کا اجر قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ اور میرے بھائیوں ہمارے پاس وقت کتنا ہے ہم میں سے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ ہمارا سانس چل رہا ہے، ہمارے پاس چانس موجود ہے۔ ہماری زبان ایک مرتبہ حرکت کرے گی، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ترازو، اللہ کا ترازو، میزان عدل، اس کا ترازو کا آدھا پلڑا صرف ایک مرتبہ انسان کے سبحان اللہ کہنے سے بھر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے ترازو کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے۔ تو اب ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اپنی زبان سے یہ جملے کہے، اور ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہم نے کب اپنی زندگی کی شام کر دینی۔ میرے محبوب نے صحابہ سے پوچھا میرے صحابیوں تمہیں پتہ ہے تمہاری زندگی کی شام کب ہو جائے گی، کب مرنا ہے تمہیں؟ کہتے یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا ہم کل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور ہمیں بھی نہیں پتا کہ کل ہوں گے یا نہیں۔ تو میرے محبوب نے پوچھا کہ تمہیں اپنی زندگی کی کیا امید ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم ہم کل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا اتنی لمبی امید کہ کل کی باتیں کرتے ہو، کل کی باتیں کرتے ہو۔ میں محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی کو دیکھو کہ میں اپنی نماز پڑھتے ہوئے دائیں جانب سلام پھیرتا ہوں، مجھے نہیں پتا مجھے بائیں جانب سلام بھی پھیرنا نصیب ہوگا یا اس سے پہلے ملک الموت میرے پاس آ جائیں گے۔ اپنی امت کو ایک میسج دینا چاہتے تھے، اپنی امت کو ایک پیغام دینا چاہتے تھے، اپنی امت کو ایک راستہ دینا چاہتے تھے کہ اپنی اس زندگی کی قدر کر لو، اپنے ان اعمال کو قیمتی بنا لو۔ یہ وقت تمہارا جو گزر رہا ہے، یہ وقت تمہارا سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونے اور چاندی کا نعم البدل تو ہو سکتا ہے، اس وقت کا نعم البدل نہیں۔ اب کوئی آدمی اس وقت کو قیمتی بنا کر اپنے لیے آخرت میں محلات بنا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک مرتبہ بیٹھے میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جملہ سنا۔ میرے آقا نے فرمایا جو 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، پتہ ہے آپ کو سورۃ اخلاص کون سی ہے؟ قل هو اللہ احد، پڑھ لیں ایک مرتبہ، قل هو اللہ احد
अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुर्बान जाऊं मैं रब्बुल आलमीन की अजमत पर, आपने एक मर्तबा पढ़ा, आपको 1/3 कुरान पढ़ने का अल्लाह ने सवाब अता फरमा दिया। 3 मर्तबा इसको तुम पढ़ लो, मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे मरहूमीन की कब्र पर पूरा कुरान बनकर ये पहुंच जाएगा। तुमने सिर्फ 3 बार पढ़ा है सूरतुल इखलास को, और ये तुम्हारे मरहूमीन, अपने इज्जा वकारब, अपने रिश्तेदार, उनकी कब्र पर इसको इसाले सवाब कर दो। तुम्हारा ये 3 मर्तबा पढ़ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक कुरान बनाकर उसको सवाब अता फरमा देगा। तो मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया जो 10 मर्तबा सूरतुल इखलास पढ़ता है, रब्बुल आलमीन जन्नत में एक महल उसके लिए तामीर कर देते हैं। अब जन्नत का महल, आज किसी अच्छी कॉलोनी में घर बनाना हो, आदमी अपनी सारी जिंदगी का सरमाया लगा देता है, पूरा सरमाया इकट्ठा करके उस पे लगाता है, कर्ज भी पकड़ लेता है, यार उससे भी ले लो, ये भी लगा दो ताकि मेरा घर अच्छा बन जाए, और पता नहीं है इस घर में मुझे कितने दिन रहना नसीब होगा। ये नहीं पता कि मैं कितने दिन इस घर में रहूंगा, ये हम में से किसी को नहीं पता। एक बादशाह ने अपना बड़ा खूबसूरत महल तामीर किया। महल तामीर करने के बाद उसने एक अल्लाह वाले को, लोगों को दावत नज़ारा दिया कि आओ देखो आकर। सब लोग महल देख रहे हैं, अश कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि सुभान अल्लाह, क्या बात है, बड़ा आलीशान महल बनाया। एक दरवेश आदमी अल्लाह वाले वो भी आए और महल को देखा, कहने लगे बादशाह महल तो तेरा बड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें 2 खामियां हैं, अगर ये ना होती तो ये महल और भी अच्छा होता। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा मैंने सारा सरमाया इस पे लगा दिया, करोड़ों रुपया इस पे लगा दिया, और तुम कह रहे हो इसमें 2 खामियां हैं। मुझे बताओ वो खामियां कौन सी हैं, मैं इस महल से वो खामियां भी दूर करूंगा, मैं 2 खामियां जो इसमें हैं उनको भी दूर करूंगा। वो अल्लाह वाले फरमाने लगे क्या बादशाह, ये महल सदा नहीं रहेगा, ये महल सदा नहीं रहेगा, और ये भी याद रखना इसमें तू भी सदा नहीं रहेगा। ना बादशाह सदा रहेगा, ना ये महल सदा रहेगा। बादशाहत भी खत्म होने वाली है, ये महल भी खत्म होने वाला है। बाकी क्या है, अल्लाह की जात बाकी रहने वाली है। हर चीज को फना है, उस अल्लाह की जात को फना नहीं। और फिर याद रखिएगा हमारे उन आमाल को भी फना नहीं है जो हमने अपनी जुबान से अदा कर दिए। हमारे प्यारे हबीब पक्के सच्चे अल्फाज में हमें बता के जा चुके हैं कि देखो जो तुमने अपनी जुबान से एक मर्तबा अल्लाह के कुरान की कुछ आयात को पढ़ लिया, ये तुम्हारे लिए ऐसा जबरदस्त ज़ख़ीरा जमा हो गया कि हज़रत उमर फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह के नबी ने फरमाया ना 10 मर्तबा सूरतुल इखलास पढ़ेगा, अल्लाह जन्नत में एक महल उसके लिए तामीर कर देंगे। अच्छा भाई, हम में से हर एक आदमी रोज़ाना जन्नत में महल बनवा सकता है कि नहीं बनवा सकता? इसके लिए पढ़ा लिखा होना भी शर्त नहीं है, देहाती और अनपढ़ होना भी शर्त नहीं है कि ये शहर का रहने वाला है, ये देहात का रहने वाला है, ये अनपढ़ है, ये पढ़ा लिखा है। सूरतुल इखलास तकरीबन सभी को आ रही होती है, तो ये पढ़कर हम अपने लिए जन्नत में एक महल रोजाना बनवा सकते हैं। हजरत उमर ने अगला सवाल कर दिया, कहा या रसूल अल्लाह, अगर हम 2 मरतबा 10 मरतबा आपने फरमाया, अगर हम 20 मरतबा पढ़ लें तो फिर? मेरे महबूब ने फरमाया अल्लाह तुम्हें 2 महल जन्नत में अता फरमा देंगे। फिर सवाल किया, कहा या रसूल अल्लाह, अगर हम 30 मरतबा पढ़ लें? मेरे आका ने फरमाया 3 महल अल्लाह जन्नत में तुम्हें अता करेंगे। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर हम पढ़ते ही चले जाएं? फरमाया तुम पढ़ते चले जाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत में महल तामीर करता चला जाएगा। ये आज की इन्वेस्टमेंट है, जो तुमने आज की इन्वेस्टमेंट अपनी जन्नत में की है। ये सूरतुल इखलास को तुमने पढ़ लिया, अल्लाह जन्नत में तुम्हारे लिए महल बना रहे हैं। तुमने सुभान अल्लाह कह दिया, अल्लाह जन्नत के अंदर पौधे लगा रहे हैं। तुमने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, जन्नत के अंदर दरख्त लग रहे हैं, और ऐसे खूबसूरत दरख्त कि अगर उसके साए में अरबियन नस्ल का घोड़ा 500 साल तक भी दौड़ता है, उसका साया खत्म नहीं होता। तो इतने खूबसूरत अल्फाज हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे के जा चुके हैं। अब हमें अपने अल्फाज को देखना है कि हम अपनी ज़ुबान से फजूल अल्फाज निकालते हैं, या हम उन अल्फाज को निकालते हैं जिन अल्फाज के ज़ुबान से बोलने से हम अल्लाह की नज़र में बुलंद हो जाते हैं, हम अल्लाह की नज़र में कुर्ब हासिल कर लेते हैं, हम अल्लाह की नज़र में बुलंद हो जाते हैं। दुनिया के अंदर रहते हुए इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है और इसको ये पता नहीं कब ये दुनिया से चले जाएगा, इसलिए कि आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, इतनी कलील मुद्दत में आए भी और चले भी गए। जब इंसान मुसलमान के घर में पैदा होने वाला बच्चा, कान में, दाएं कान में अजान भी कह दी गई, बाएं कान में इकामत भी कह दी गई। अब आपको मालूम है जब इकामत हो जाती है तो इकामत के बाद नमाज में कितना सा वक़्त बाकी रह जाता है?
آپ کو یہ بھی معلوم ہے نماز جنازہ کی نہ اذان ہوتی ہے نہ تکبیر ہوتی ہے، پہلے ہو چکی اذان بھی، پہلے ہو چکی تکبیر بھی، اب تو صرف نماز کا وقت باقی ہے اور کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی کا حال وہی ہے، بورڈنگ کارڈ ہم نے لے لیا، جہاز کے مسافر ہیں، ہم سب بیٹھ گئے جا کر انتظار میں، اب جس کے جہاز کی باری آ رہی ہے وہ اپنے جہاز میں بیٹھ رہا ہے اور جا رہا ہے، جس کی باری آتی ہے وہ چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت اس بندے کو ان الفاظ پر بھی اجر عطا فرما رہے ہیں جو یہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے الفاظ کو ہم غور سے استعمال کریں، سوچ سمجھ کر استعمال کریں، اپنے الفاظ کو قیمتی بنائیں، اپنی اس زندگی کی گھڑیوں کو قیمتی بنائیں کہ اگر ہم نے زندگی کے یہ لمحات قیمتی کھو دیے، یقین جانیے گا کبھی زندگی میں دوبارہ یہ ہمیں ملیں گے نہیں۔ ہمیں یہ وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت، ایک تحفہ ملا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں، نعمتانی مبغون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ لاپرواہی برتتے ہیں، سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا الصحت والفراغ، یہ صحت کی نعمت ایسی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں صحت ملی ہے، اس صحت کو قیمتی بناتے ہوئے آج ہاسپٹل میں جا کر دیکھو کیسے کیسے لاچار مریض پڑے ہیں، کیسے کیسے مریض پڑے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے مریض پڑے ہوئے ہیں۔ ہم اگر ان مریضوں کو دیکھتے ہیں ہماری زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے یا اللہ ان مریضوں کو شفا عطا فرما، اور اگر آج اس مریضوں کو یہ کہا جائے کہ تم فوری تندرست ہو جاؤ گے، بتاؤ تم اس کے بعد کیا کرو گے، تو وہ مریض کہے گا میں اللہ کی فرما برداری کروں گا، میں جا کر وہ اعمال کروں گا جو اللہ کو پسند ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا؟ تدفین ہو رہی ہے، قبر کے پاس آپ پہنچ گئے، آپ نے جا کر دیکھا تدفین کیے جا رہی ہے، آپ نے پوچھا کہ بھائیو اگر آج اس بندے کو زندگی مل جائے، آج اس بندے کو زندگی مل جائے، یہ کیا کرے گا، اپنی اگلی زندگی کیسے گزارے گا؟ لوگوں نے کہا حضرت اگر اس کو زندگی مل گئی تو یہ تو اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارے گا، یہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اپنے وقت کو گزارے گا، یہ اپنے اوقات کو قیمتی بنا کر وقت گزارے گا۔ آپ نے فرمایا میرے بھائیو یہ تو دنیا سے جا چکا ہے، اب یہ واپس نہیں آئے گا، میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، ہم اپنے وقت کو قیمتی بنا لیں، ہم اپنے وقت کو اللہ کی مرضیات میں استعمال کر لیں۔ اس کے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے طرز پر گزار لیں، ان کے طریقہ زندگی پر گزار لیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی قسم ہمارا قیمتی بن جائے گا، قیمتی بن جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا نا آپ عبادت کب کرتے ہیں؟ فرمانے لگے ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ سوال کرنے والا پریشان ہو گیا کہ تم اپنے رات کی نیند نہیں لیتے، تم آرام نہیں کرتے، تم اپنے کاروباری مصروفیت میں نہیں جاتے، اپنے بیوی بچوں کو وقت نہیں دیتے، اپنی تجارت کو وقت نہیں دیتے، اپنی قضاء حاجت کے لیے نہیں جاتے۔ آپ نے فرمایا بھائی ہم یہ سبھی کچھ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ ہر کام اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ ہماری تجارت بھی عبادت، ہماری معاشرت بھی عبادت، ہماری معیشت بھی عبادت، ہمارا طرز زندگی بھی عبادت، حتیٰ کہ ہمارا بیت الخلاء میں جانا بھی عبادت شامل ہو جاتا ہے۔ ہمارا ایک ایک عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو، ہم ہر کام کرتے ہیں لیکن اس کام کو کرنے سے ایک لمحہ پہلے ہم سوچ لیں کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، اس کام کو کرنے سے ایک لمحہ پہلے میں سوچ لوں کہ میں یہ کام اپنی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں یا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کر رہا ہوں۔ گھر سے نکلتے ہوئے اپنے اس بات پہ غور کر لیں، میں گھر سے نکل رہا ہوں، میرے نبی اپنے گھر سے کیسے نکلا کرتے تھے؟ میرے نبی کا گھر سے نکلنے کا انداز کیا تھا کہ بایاں پاؤں پہلے نکالتے تھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر میرے محبوب نکلتے تھے۔ میں بھی اپنے گھر سے ایسے نکلوں گا۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں اندر رکھیں، اندر رکھنے کے بعد السلام علیکم کہنا، ایک مرتبہ اللہ کے محبوب نبی کی ذات اقدس پر درود بھیجنا، ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنا، یہ میرے محبوب نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ اپنے گھر میں یوں داخل ہوا کرو۔ تمہارا گھر میں داخل ہونا بھی عبادت بن گیا، تمہارا گھر سے نکلنا بھی عبادت بن گیا۔ اسی طرح بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اس کی دعا پڑھ لی ہم نے،
رات کو سوتے ہوئے سونے کی دعا پڑھ لی، صبح کو بیدار ہوتے ہوئے اٹھنے کی دعا پڑھ لی، اب صرف رات کو سونے کی دعا اور صبح کو بیدار ہونے کی دعا، اس دعا کا ہم نے اہتمام کر لیا، ہماری 12 گھنٹے کی وہ زندگی ہماری عبادت بن گئی، صرف یہ دو دعاؤں کے اہتمام سے کہ رات کو سوتے وقت دائیں کروٹ پہ اپنے نبی کے طریقے کے مطابق ہم سو جائیں، ہمارا سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے پاس آج وقت ہے، جو ہمارے بھائی دنیا سے جا چکے ان کے پاس وقت نہیں ہے، ہم اپنے اس وقت کو قیمتی بنائیں، ہم اپنی ان گھڑیوں کو قیمتی بنائیں، ہم اپنے ان لمحات کو قیمتی بنائیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، رب العالمین فرماتے ہیں کل من علیہا فان، جو کچھ دنیا میں ہے ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو ختم ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات کیا ہے؟ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے، اس کو زوال نہیں ہے، اللہ کی ذات کو عروج ہی عروج ہے۔ دنیا کے اندر رہنے والا کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے جو اس موت سے بھاگ سکتا ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ تلخ حقیقت ہے جو مجھے اور آپ کو تسلیم کرنی ہی پڑے گی۔ ہم بھلا بھی دیں اس کو پھر بھی ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے، ہم نے بھلا دیا بھلے موت کو لیکن موت ہمیں نہیں بھلائے گی۔ صحابہ نے سوال کیا تھا اللہ کے محبوب نبی سے، میرے محبوب نے کہا تھا لوہے کو جب پانی لگتا ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے، یاد رکھنا تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دل کا زنگ اتارنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجئے، ہم اپنے دل کا زنگ کیسے اتار سکتے ہیں؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا تھا، او میرے محبوب کے صحابی کے زبان پاک سے نکلنے والے الفاظ پر ذرا غور کرو۔ میرے محبوب نے امت کو ایک ایسا خوبصورت راستہ بتایا تھا، فرمایا کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اللہ تمہارے دل پر زنگ نہیں رہنے دیں گے، تمہارے دل کا زنگ اتر جائے گا۔ اور دوسری بات جو میرے محبوب نے ارشاد فرمائی تھی، فرمایا اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اللہ تمہارے دل کا زنگ اتار دیں گے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ 22 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے روزانہ، 22 مرتبہ اپنی موت کو روزانہ یاد کرتا ہے، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت کے الفاظ پڑھ لیں میرے ساتھ برکت کے لیے، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت۔ فرمایا 22 مرتبہ جو ان الفاظ کو پڑھتا ہے، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، فرمایا وہ بندہ اپنی طبی موت بھی اگر مرتا ہے اللہ اس کو قیامت کے دن شہیدوں میں سے اٹھائیں گے، قیامت کے دن وہ شہداء میں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ ہمیں اس بات کے اندر کیا پیغام دیا جا رہا ہے، کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ ہمیں سکھایا یہ جا رہا ہے جو بندہ 22 مرتبہ موت کو روزانہ یاد کرے گا اس کی تجارت میں سود نہیں ہوگا، جو بندہ 22 مرتبہ موت کو یاد کرے گا وہ اپنے معاملات کو خراب نہیں کرے گا، وہ حقوق العباد تلف نہیں کرے گا، وہ لوگوں کے حقوق غصب نہیں کرے گا، وہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا، وہ لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں نہیں کرے گا، اس کی زندگی کا جو قبلہ ہے وہ درست ہو جائے گا، اس کی سمت ٹھیک ہو جائے گی، وہ صحیح راستے پر چلنے والا بن جائے گا، اسے پتہ ہوگا کہ میں نے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اسے پتہ ہوگا کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے۔ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دیہان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دیہان رہے۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹیں جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان۔ موت کی پرزور آندھی، موت کی پرزور آندھی جس روز آ کر ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر مٹی میں مل جائے گی، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا اس میں بھی اعمال وہی کام آئیں گے جو اللہ کی فرما برداری والے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بتائے ہوئے اعمال ہم نے کیے ہوں گے۔ یقین جانیے گا انسان کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ اعمال ختم نہیں ہوں گے، ان کا اجر ختم نہیں ہوگا۔ آج ہم اپنی دکان پر بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، آج اپنے کاروبار پہ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، سائیکل موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ دل، ہمارا دل
اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہو. کہتے ہیں نا ہاتھ کارول دل یارول، کہ ہمارا ہاتھ کام کی طرف ہو اور ہمارا دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا ہو. ہر وقت اللہ کی یاد میں ہم مصروف ہوں. ہم اپنے اوقات کو اس نہج پر اگر گزار لیں گے، یقین جانیے گا ہماری دنیا کی زندگی بھی سنور جائے گی، رب العالمین ہماری آخرت کی زندگی کو بھی سنوار دیں گے. اور سب سے ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کا اہتمام پورا کرنا ہے. ہماری نماز نہ بھائیو چھوٹنے پائے. اگر ہماری نماز رہ گئی، بربادی ہی بربادی ہے. قبر میں سب سے پہلا سوال ہی نماز کا، اور اگر نماز کے اندر پھنس گئے پھر آگے نہیں چل پائیں گے. اپنی نمازیں پوری رکھیں. باہر والے رشتہ دار عزیز و اقارب صرف قبر تک جاتے ہیں، قبر میں چھوڑ کر مٹی ڈال کر اس کے بعد آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ صرف انسان ہوگا، اس کے اعمال ہوں گے. اگر اس نے اللہ کی فرما برداری والے اعمال کیے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، یقین جانیے کہ قبر ہماری، اللہ کے پیارے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہ قبر مٹی کا ڈھیر نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مٹی کا ڈھیر ہے، لیکن نہیں، فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اب جنت کا باغ بنے گا ہمارے ان زبان کے الفاظ سے، ہمارے کیے ہوئے اعمال سے، اور جنت کا باغ بھی بنے گا ہمارے ان الفاظ سے. اگر اچھے بول بولے ہوں گے تو یہ ہمارے لیے راحت کا سامان ہوگا، اور اگر برے بول بولے ہوں گے یہ ہمارے لیے پکڑ کا باعث بن جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی حقیقی زندگی جسے آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے، اللہ ہمیں اس زندگی کی بھی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مرحوم جو اس دنیا سے جا چکے ہمارے ملک ریاض احمد صاحب اور فیاض احمد صاحب، ان دونوں کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت کا سامان پیدا فرمائے، اور جتنے احباب نے، اعز و اقارب نے، اپنے گھروں میں، اپنے یہاں پر آئے ہوئے خواتین نے، آپ حضرات نے جو کچھ بھی ان کے لیے پڑھا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کے 40 دن کے بعد یا ہم 1 سال کے بعد ہی ان کے لیے پڑھ کر اصالِ ثواب کر سکتے ہیں. روزانہ چپکے سے بیٹھ کر، ایک اللہ والے تھے، وہ اپنی تہجد میں جب اٹھتے تھے نا، صبح کو اٹھ کر اپنے دوست احباب کے لیے دعائیں مانگنی شروع کر دیتے تھے. کسی نے کہا حضرت کیا کرتے ہیں آپ؟ صبح تہجد کا وقت اتنا قیمتی وقت ہے، آپ اس وقت میں اپنی ذات کے لیے مانگنے کی بجائے اپنے دوستوں کے لیے، اپنے دوسرے تعلق والوں کے لیے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے کسی تعلق والے کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے اس دعا کو پہلے قبول فرما لیتے ہیں. اس بندے کے لیے وہ دعا پہلے قبول ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کو اجر پہلے مل جاتا ہے، اور اس کی دعاؤں کو اللہ پہلے قبول فرما لیتے ہیں. تو اس لیے اپنے اللہ سے ہم جب دعائیں مانگیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، کہیں بھی بیٹھے ہوئے اپنے عزیز رشتہ دار یاد آ جاتے ہیں. 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، سورۃ الفاتحہ پڑھی، پڑھ کر ان کو اصالِ ثواب کر دیا. یقین جانیے گا آپ کا کچھ نہیں لگے گا، لیکن اگلے کا بیڑا پار ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے ہیں، جاتے جاتے آپ نے ایک قبر کے پاس رکے، رکنے کے بعد ایک طرف مصلی بچھایا، 2 نفل ادا کیے، اور کرنے کے بعد اپنی سواری پہ بیٹھے اور چلے گئے. کسی نے کہا حضرت آپ یہ کون صاحب تھے جن کی قبر کے پاس آپ نے 2 نفل ادا کیے؟ فرمایا میرے بھائی، میرے دل میں آیا کہ آج یہ صاحب قبر اپنی تمنا کرتا ہوگا کہ یا اللہ مجھے 2 نفل پڑھنے کی مہلت دے دے. آج اس کے پاس مہلت نہیں ہے، وقت ختم ہو چکا ہے. میرے پاس تو مہلت ہے، میں تو اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 نفل ادا کر کے اپنے اللہ کا قرب حاصل کر لوں. تو میرے بھائیو، یہ ہمارے پاس بھی وقت ہے کہ ہم اس وقت کو قیمتی بنا کر اپنے اللہ کی محبت، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کر لیں، اور اپنے اعمال کو قیمتی بنا لیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.